کہ ایک حدیث سے بھی اگر مجھے ثابت کر دو کہ کبھی رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہو تو میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ دیکھو جو بات میں کہہ رہا ہوں نا اس کو یہ تو اللہ سلامت رکھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، جس نے سنیوں کی آبرو بچا لی۔ 12 قرآن کی نص میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حدیث بیان کر رہا ہوں کہ رابی کا نام سن کر کانوں سے دھواں نکل جائے گا۔ حدیث کے رابی مولا کائنات سیدنا مولا علی علیہ السلام ہیں۔ حضرت ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹ ورک۔ مولوی صاحب نے کہا کہ پوری دنیا کے مولویوں کو میرا یہ چیلنج ہے کہ صرف ایک حدیث لا کر دکھا دیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ ایک بات بتاؤ، ہر مسجد کا مولوی صدیق اکبر کس کو کہتا ہے؟ کس کو کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر کو نا۔ جاؤ آج سے چیلنج ہے میرا، ہندوستان سے لے کر پڑوسی ملک اور پوری دنیا کے ملا کو مفتی کو، کہ ایک حدیث سے بھی اگر مجھے ثابت کر دو کہ کبھی رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہو تو میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ دیکھو جو بات میں کہہ رہا ہوں نا اس کو کہنے کے لیے گردہ چاہیے سینے میں، اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ایک مولوی پوری دنیا کا، داڑھی والا ہو یا جھاڑی والا ہو، اگر مجھے دکھا دے ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کہا، نہیں کہا، اللہ کے رسول نے جس کو صدیق اکبر کہا وہ علی ہے۔ تو اس کا جواب میں دینے والا ہوں حدیث پاک سے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں۔ حالانکہ ان کو جواب دینے کے لیے ہمارے علماء اہل سنت ہی کافی ہیں، اور بہت سارے علماء کرام نے ان کو اس چیز کا جواب دے بھی رکھا ہے، لیکن میں ود ریفرنس اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں۔ اور کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو مولوی صاحب کی آپ نے بھی بات سنی، ان کا تعلق ایک بہت بڑی صوفی خانقاہ سے ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام یہ اپنے نام کے ساتھ میں جوڑتے ہیں۔ وہ خانقاہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، یہ خود کو اس خانقاہ سے وابستہ بتاتے ہیں، لیکن آئے دن یہ کورٹ برڈ میں خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی عظمت کو گھٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ہماری خانقاہیں جو بغض اہل بیت، بغض صحابہ اکرام، بغض خلفائے راشدین کی نحوست سے پاک ہیں، اس کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مولانا صاحب۔ ان کی باتوں کا اثر ہماری خانقاہوں پر نہ پڑے، اور بالخصوص ہمارے سلسلہ جہانگیریہ پر، ہمارے خانقاہ بھینسوڑی شریف پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ پڑے، اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ ان کی باتوں کو بہت سارے لوگوں نے سننا شروع کر دیا ہے سلسلہ جہانگیریہ میں۔ تو میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں جو ان کا ناپاک عقیدہ ہے خلفائے راشدین کو لے کر، اس کو ہمارے سلسلہ جہانگیریہ اور ہماری صوفی خانقاہوں تک پہنچنے سے روک سکوں۔ باقی اللہ رب العزت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اکرام ہمارے مددگار ہیں۔ تو دیکھیے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ صرف ایک حدیث سے ثابت کر دو کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں، تو میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں، اور اس حدیث کے راوی کون ہیں سن کر ہوش اڑ جائیں گے۔ حدیث کے راوی مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، کئی کتابوں میں آئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پر عرض کر دوں کہ ولی کا ہونے کے لیے علی کا ہونا ضروری ہے۔ ہر ولی کی نسبت مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہے، ان سے ہٹ کر کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا، سارے ولی مولا علی سے ہیں۔ تو ولی کا ہونے کے لیے علی کا ہونا ضروری ہے، جو علی کا نہیں وہ کسی ولی کا بھی نہیں۔ اب علی کا ہونے کے لیے علی کی بات کو ماننا ضروری ہے، مولا علی علیہ السلام کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ اب پہلی کتاب کا میں یہاں پر نام بتا رہا ہوں آپ پہ، المستدرک للحاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 146، حدیث نمبر 4405۔ حضرت ابو یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آسمان سے صدیق کا لقب اتارا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب میں اگلی حدیث، یعنی کہ حدیث نمبر 4406، حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اپنے اصحاب کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میرے اصحاب ہیں۔ پھر ہم نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ بتائیں، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کا نام صدیق رکھا ہے۔
اور یہی حدیث پاک المجمع کبیر طبرانی جلد اول صفحہ نمبر 92 حدیث نمبر 14 پر ہے۔ یہی حدیث پاک تاریخ الکبیر جلد اول صفحہ نمبر 99 حدیث نمبر 277 پر ہے۔ ان تمام حدیثوں کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لائے ہیں جلد اول صفحہ نمبر 46 پر۔ اب ان مولانا صاحب کی ایک ویڈیو کو اور دیکھیے آپ۔ ہائے رے افسوس کہ پوری بخاری میں اس علی سے بمشکل 150 روایت لی گئی۔ اے ہائے ہائے، یہ تو اللہ سلامت رکھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، جس نے سنیوں کی آبرو بچا لی۔ 12,000 حدیثیں مولا علی سے روایت کر کے طاہر القادری نے بتا دیا کہ اسلام کا سب سے بڑا راوی بھی علی ہے۔ اس ویڈیو میں یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تعریف اور ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہی طاہر القادری صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام القول الوثیق فی مناقب الصدیق ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ اس کتاب میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 41 حدیثیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں وہ تحریر فرمائی ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 29 سے لے کر 34 تک صرف اس بارے میں حدیثیں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، اور ہر حدیث کے آگے طاہر القادری صاحب نے حوالے بھی دیے ہیں کہ یہ حدیث انہوں نے کہاں سے لی ہے، اور جو حدیثیں میں نے ابھی اوپر بیان کی ان کو بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں کہ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بولیں گے کہ ہم صدیق لقب کی نہیں بلکہ صدیق اکبر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ صدیق اکبر کیسے ہوئے، سب سے بڑے سچے وہ کیسے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کیوں ہیں، وہ سب سے افضل کیوں ہیں۔ تو سب سے افضل ہونے کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو افضلیت کے معاملے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خلفائے راشدین ایک جان اور 4 قالب ہیں، یعنی کہ یہ 4 جسم ہیں، 4 ڈھانچے ہیں، لیکن ان کی جان ایک ہے، اور فضیلت کا حال اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، اور ترتیب خلافت جو ہے وہ جگ ظاہر ہے۔ یہ ہمارے پیر و مرشد نے اس لیے فرمایا تاکہ ہم اس معاملے میں بحث نہ کریں، یہ بڑوں کی بات ہے، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا اس میں دخل اندازی کرنا، اس میں گھسنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے کسی بھی طریقے سے۔ لیکن اب میں بات کرتا ہوں حدیث سے کہ حضرت صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے، وہ افضل کیوں ہیں۔ تو دیکھیے یہی کتاب القول الوثیق فی مناقب الصدیق جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 32 پر وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا علی علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ، اور ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہندوستان میں ہیں جن کا نام سید سالار مسعود غازی بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ، سید سالار غازی بابا کے نام سے آپ ان کو جانتے ہیں۔ وہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں جو کہ مولا علی کے صاحبزادے ہیں۔ اب حضرت محمد بن حنفیہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر۔ میں نے کہا کہ ان کے بعد؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ ان کے بعد عمر۔ پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اب میں پوچھوں گا کہ ان کے بعد کون، تو ظاہر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ حضرت عمر کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اب یہ حدیث کتنی کتابوں میں ہے؟ دیکھیے اس کو امام بخاری لائے ہیں صحیح بخاری حدیث، اس کے علاوہ امام ابو داؤد لائے ہیں سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 4629 پر، اس کے علاوہ امام طبرانی اس کو لے کر آئے ہیں المجمع الکبیر طبرانی میں۔ یہ ساری حدیثیں آپ کو اسکرین پر شو ہو رہی ہوں گی۔ اور فضائل صحابہ میں حضرت امام احمد ابن حنبل جو ایک بہت بڑے صوفیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام ہیں، غوث اعظم ان کے مقلد ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ فضائل صحابہ میں اس حدیث کو لائے ہیں، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں 2 مقامات پر۔ اب اس حدیث میں جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، تو یہ حدیث جو ہے اس میں ہمیں مولا کائنات کی عاجزی، ان کی انکساری، ان کا بڑپن، اور ان حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور صحابہ اکرام سے ان کی محبت اور ان کا احترام اس میں صاف طور پر نظر آتا ہے۔ اب مولا علی جن کا احترام کریں، مولا علی جن سے محبت کریں، مولا علی جن کی عزت کریں، مولا علی جن کے فضائل میں حدیثیں بیان کریں، ہم ان کی شان میں گستاخیاں کریں، ہم ان کے القابات پر حدیثیں مانگیں، ہم ان کے اوپر چلائیں چیخیں، تو ہم کیسے مولائی ہیں؟
اور ہم کیسے ولی اللہ کو ماننے والے ہیں؟ میں نے شروع میں کہا کہ جو علی کا نہیں وہ کسی ولی کا نہیں۔ جب ہم مولا علی کی بات سے متفق نہیں ہیں اور ان کی بات کا ہم رد کر رہے ہیں، ان کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو ہم نہ تو علی کے ہوئے اور نہ ہی کسی ولی کے ہوئے۔ اب چاہے ہم وابستہ غوث اعظم کی خانقاہ سے ہو جائیں، چاہے خواجہ غریب نواز کی خانقاہ سے ہو جائیں، وارث پاک کی خانقاہ سے ہو جائیں، یا حضرت شاہ نیاز بے نیاز کی خانقاہ سے ہو جائیں، مولانا عبدالحی چاٹگامی فخر العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ سے ہو جائیں، یا پھر خواجہ حسن سرکار کی خانقاہ سے ہو جائیں، اگر ہم علی کے نہیں تو ہم کسی بھی ولی کے نہیں۔ یہ تو مولا علی کی عاجزی اور ان کی انکساری ہے، ورنہ مولا علی علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان صحابہ اکرام میں آپس میں کتنی محبتیں تھیں۔ وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں بانٹ کر اس دنیا سے ہماری آنکھوں سے پردہ فرما گئے، لیکن ہم ان کے نام پر جو ہیں بوٹیاں توڑنے کے لیے، ان کے نام پر اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، غدر کر رہے ہیں۔ اور اب جس کو اس بارے میں بحث کرنا ہو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے کرے۔ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا خانقاہی بتاتے ہیں، صوفی بتاتے ہیں، مولائی بتاتے ہیں، اور بعض موقعوں پر طاہر القادری صاحب کی تعریفیں بھی بیان کرتے ہیں، تو آپ اس بارے میں ان سے بحث کریں۔ وہ تو صاف طور پر کہتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ قرآن کی نص میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی صحابیت نص سے، قرآنی سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کی صحابیت کا انکار کرے، وہ نص سے قرآنی کے انکار کی وجہ سے کافر ٹھہرایا جائے گا، کافر ٹھہرایا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی گنجائش مسلمان ہونے کی نہیں رہے گی کہ اس نے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی اس کتاب میں ایسی ایسی حدیثیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کی ہیں کہ ان جیسے مولاناؤں کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں الگ سے ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں، ان کی صرف اس کتاب کی صرف فہرست سن کر جو ہے بخار آ جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں۔ اور سلسلہ جہانگیریہ کے لوگوں سے میں ایک بار یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان جیسے لوگوں کی باتوں پر بالکل بھی نہ آئیں، کیونکہ آپ کے پیر، آپ کے آقا مولا حضرت فخر العارفین نے فرمایا ہے، سیرت فخر العارفین کے حصہ اول صفحہ نمبر 130 پر میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے حضرت نے فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق بھی سنی تھے، اور جن کی زبان سے لفظ ابو بکر صدیق نکلے، پر جب لوگوں نے کہا حضرت امام جعفر صادق سے کیا آپ بھی حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، تو حضرت امام صادق نے فرمایا، جوش کے ساتھ فرمایا، صدیق صدیق ہاں صدیق، اور جو ان کو صدیق نہ جانے تو اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضرت امام جعفر صادق وہ واحد اہل بیت کے فرد ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ان کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ آپ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اس میں بھی آپ اکثر سنتے ہیں جو خطبہ ہوتا ہے، خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر صدیق، یعنی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اب میں خطبہ جمعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں حضور فخر العارفین مولانا عبدالحی چاٹگامی، جو مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، سلسلہ جہانگیریہ کی شاخ جو ہے وہ انہی سے نکلی ہے، یہ بانی ہے سلسلہ جہانگیریہ کے۔ تو خطبہ ہے، خطبہ جمعہ، کتاب کا نام ہے خطبات جہانگیری، صفحہ نمبر 4، خطبہ جمعہ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا نام آیا خطبے میں تو فخر العارفین مولانا عبدالحی چاٹگامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خصوصاً علی افضل الصحابتی و افضلہم بالتحقیق اکمل الاحباب محرم الاسرار سید الابرار قاتل القفرتی و زندیق وفی الغاری للصاحبہ رفیق خلیفۃ الرسول اللہ امیر المومنین امام المسلمین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ شان کتنی بیان کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور فخر العارفین نے اپنے جمعے کے خطبے میں۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں تو صرف اتنا سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں صحابہ اکرام میں، تحقیق کے ساتھ میں فرما رہے ہیں صحابہ اکرام میں، تمام امت میں رسول اللہ کے بعد، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راز ہیں اس کے محرم ہیں، آپ کے رازوں کو جاننے والے ہیں، آپ جو ہیں کفار اور زندیق کے قاتل ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، آپ کا غار میں ساتھ دینے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، مسلمین کے امام ہیں، یہ حضور فخر العارفین فرما رہے ہیں۔ تو کہ اگر
سلسلہ جہانگیریہ سے ہیں آپ کو کوئی بھی بہکانے آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف، تو آپ ایک بار ان حدیثوں کا مطالعہ کریں. آپ جا کر کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں اور خطبات جہانگیری پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی کی کیا شان بیان کی ہے اپنے خطبے میں حضور فخر العارفین نے. میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ اس طرح کے مولویوں کو سننا بند کریں جو آپ کے دل میں صحابہ اکرام، خلفائے راشدین کا جو ہے بغض ڈالیں. امام حسین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین سے بغض رکھیں. بعض لوگوں نے تو اہل بیت کی محبت کو یہ نام دیا ہے کہ جب تک آپ صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیاں نہیں کریں گے، ان کو برا نہیں جانیں گے، تب تک آپ محب اہل بیت نہیں ہو سکتے. لیکن اصل میں محب اہل بیت وہی ہے جو اہل بیت کی بات کو مانے کہ اہل بیت نے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی کے بارے میں کیا فرمایا، اور امام زید علیہ السلام، حضرت امام حسین کے پوتے نے کیا فرمایا ہے. سیرت فخر العارفین میں پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ان کا ساتھ بھی صرف اس وجہ سے چھوڑا گیا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم کو کافر کہنے سے انکار کر دیا. اس وجہ سے کوفیوں نے ان کا ساتھ چھوڑا، اس وجہ سے وہ قتل ہوئے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم کی محبت میں جان دی ہے. تو آپ وہ نہ بنیں جو آپ کو یہ مولانا سکھا رہے ہیں، بلکہ آپ وہ بنیں جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو آپ کے بزرگوں نے کیا ہے. سچ بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کی جو ہے وہ زبان میں نیزہ ڈال کے لٹکا دیا جائے گا بروز حشر. دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ایک بار دوبارہ سے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں. اگلی ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پر چاہیے ہم کو ضرور بتائیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.